ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج ایک اہم موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے جو کہ 2-3 دن سے زیر بحث تو تھا ہی، لیکن اب مریم نواز کا اس کے اوپر باقاعدہ ریاکشن آیا تو اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہے میڈیا کو احکامات دینے کے حوالے سے مریم نواز کی جو دوسری آڈیو کچھ دن پہلے سامنے آئی ہے، جو کہ غالباً 2016 کی ہے جب مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی۔ اس کے اوپر ان سے آج سوال کیا گیا صحافیوں کی طرف سے کہ آپ کیا معذرت کرتی ہیں اس آڈیو کے اوپر جس میں آپ احکامات دے رہی ہیں، ایک ٹی وی چینل کو کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ میں اس کے مالک سے بات کروں گی کہ وہاں پر جو تجزیہ کار ہیں ان میں سے کس کی کیسی رائے ہے، آپ ناظرین سن چکے ہوں گے اس کو۔ تو اس میں مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ پہلے تو مجھ سے معذرت کی جائے کہ میری ذاتی گفتگو میرے فون کو ٹیپ کیا گیا، اور جو وہ ذاتی گفتگو اس وقت کے وزیر اطلاعات پرویز رشید سے کر رہی تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں ہوں یا کوئی بھی شہری ہو، ذاتی حیثیت میں اس کا جواب دینا ہوگا کہ ان کی بات کو کیوں ٹیپ کیا گیا۔ پھر ان سے کاؤنٹر کویسچن بھی ہوا کہ آپ کی طرف سے جو ویڈیوز اور آڈیوز سابق چیف جسٹس کی ریلیز کر کے دعوے کیے جاتے تھے تو اس پہ وہ کہتی ہیں کہ وہ ہم نے نہیں کیا تھا، یہ تو قدرت کا نظام تھا۔ تو یہ مریم نواز کا ریاکشن آیا، لیکن اس سے پہلے جو تمام صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں کہ کس قسم کے الفاظ ان تجزیہ کار کے بارے میں استعمال کیے گئے اس میں پرویز رشید صاحب کی طرف سے، جو ان کی مرضی کا تجزیہ غالباً اس وقت نہیں دے رہے تھے اور تنقید کر رہی تھی نون لیگ ان پر۔ اور اس سے پہلے والی آڈیو جو تھی اس نے بھی کافی سوالات اٹھائے تھے کہ میڈیا کس حد تک آزاد ہے کہ جب نیچے بیٹھے ہوئے صحافی کو بات نہیں مانتے تو نون لیگ کی طرف سے مریم نواز کی طرف سے ان کے مالکان کو کال کر دی جاتی ہے۔ یہ وضاحت جو مریم نواز کی طرف سے کاؤنٹر انہوں نے آرگیومنٹ دے دیا ہے، معذرت کرنے کا کہہ دیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اس کے اوپر یہ بات بہت اہم ہے جاننا کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ میڈیا کے حوالے سے اپنی اسٹریٹجی بنائیں کہ ان کے کون سے رہنما جائیں گے، کن باتوں پہ زیادہ فوکس رکھا جائے گا۔ لیکن یہ یقینی طور پہ پوری دنیا کے جو صحافتی ایتھکس ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پریشرائز کرنے سے کم بات نہیں ہے کہ اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ نیچے بیٹھے ہوئے مینیجرز یا صحافی یا رپورٹر بات نہیں سن رہا یا تجزیہ کار مرضی کی بات نہیں کر رہا تو یہ انفلوئنس کرنا ہی ہے اور کچھ نہیں کہ وہ ادارے کے مالک کو کال کریں، جو اس سلسلے میں نظر آیا اس کیس کے اندر ہمیں ان کے خیالات میں یہ نظر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، نون لیگ سے جانیں گے کہ یہ کیا سوچ ہے۔ آج اگر معذرت کر لیتی مریم نواز تو شاید کچھ آسانی ہو جاتی نون لیگ کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے۔ لیکن دوسری ایک جو بہت اہم بات ہے اور جو یہ ٹاپک چھڑا ہے جو خود بھی مریم نواز بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آڈیوز یا ذاتی نوعیت کی ویڈیوز کو ٹیپ کر کے ان کو پبلک میں لے کے آنا، جو باتیں آن ریکارڈ نہیں کہی گئیں ذاتی نوعیت میں کہی جا رہی ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ نون لیگ کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، خاص کر اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور اقتدار تھا نون لیگ کا، اس وقت کی یہ ریکارڈنگ ہے جو اب کس وجہ سے نشر کی گئی، کون ان کو ریکارڈ کرتا ہے، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میں حوالہ دے دیتی ہوں سپریم 1997 کی ایک فیصلے کا، جس میں اس کے اوپر فون کالز کو اس طریقے سے خفیہ طور پہ ٹیپ کرنے کے اوپر مکمل طور پہ پابندی لگائی گئی تھی اور اس کو غیر قانونی کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی کا، قومی سلامتی سے متعلق معاملہ ہو، اس نوعیت کا معاملہ ہو تو اس میں بھی اگر خفیہ اداروں کو کسی کی کالز کو ریکارڈ کرنا پڑے تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی۔ تو اس قسم کی سیریس اور کلیئر رولنگ عدالت کی موجود ہے اس سلسلے میں، لوگوں کی جو پرائیویسی ہے اس میں مداخلت کے حوالے سے۔ یہ بہت سنگین مسئلہ بہت سے اعتبار سے ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں تفصیلی طور پہ۔ حکومت ہمارے ساتھ ہوگی، نون لیگ ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم تجزیہ بھی حاصل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک تو مریم نواز صاحبہ کے اوپر یہ ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا صحافتی تنظیموں کی طرف سے کہ وہ معذرت کریں اس آڈیو کے اوپر جو کچھ دن پہلے سامنے آئی ہے، لیکن انہوں نے آ کے خود مطالبہ کر دیا کہ ان سے معذرت کی جائے کہ ان کی کس نے ریکارڈ کی کال اور اس کے بعد اس کو نشر کیا گیا۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے فہد حسین صاحب، آپ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں ڈان کے اور سینئر صحافی ہیں۔ نون لیگ کے رہنما جاوید عباسی صاحب ہیں، تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بھی ہم نے مدعو کیا، ان کا بھی ذکر تھا اس آڈیو میں، اور وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ تمام شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔
عباسی صاحب پہلا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ جو مریم صاحبہ نے بات کی ہے اس سے تو مزید ہمیں حیران کر کے رکھ دیا ہے. ذاتی نوعیت، اس کے اوپر تو اصولی بات ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ ذاتی نوعیت کی جو آڈیوز ہوتی ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کو لیک نہیں کرنا. اگر بہت ہی کوئی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر بھی عدالت سے اجازت لی جائے. لیکن یہاں پر صحافی اس بات پر سراپا احتجاج ہیں کہ وہ احکامات دے رہی ہیں نیچے بیٹھے ہوئے تجزیہ کاروں یا صحافیوں کے حوالے سے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ادارے کے مالک سے بات کروں گی. بہتر نہ ہوتا کہ وہ معذرت کر لیتی اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں جی، جس آئین کے حوالہ آپ نے دیا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پرائیویسی بھی جو ہے وہ بھی اس کو بھی ڈٹرمن کرنا ہے، اور اس کو کوئی بھی آدمی جو ہے وہ یہ جو حدود ہے وہ کراس نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ صرف یہ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آڈیو بنائی کس نے اور لیک کس نے کیا، اس کے پھر اس کی دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. بات کا دوسرا سٹیج ہے، اور اس کے بعد پھر بات کریں. تو انہوں نے بھی اپنا ایک مطالبہ آج رکھا ہے سب کے سامنے کہ مہربانی کریں کہ کیا پرائیویٹ گفتگو جو ہے جو گھروں کے اندر ہو رہی ہے، یا ہم روز سارے ٹیلی فون پر بھی آپس میں بات کرتے ہیں، کیا یہ اختیارات کسی کو ہے کہ وہ ٹیلی فون ٹیپ کرے اور ٹیپ کر کے ویڈیوز اور آڈیو جو ہے وہ جب مرضی وہ خاص اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے اور جاری کرے. اگر جی اسی وقت یہ ہو سکتا تھا جب یہ اسی وقت بات ہوئی تو وہ ذرا مختلف تھی، لیکن یہ پاکستان کے اندر ایک خاص رواج شروع ہو گیا ہے کہ آڈیو ٹیپ جو ویڈیو جو ہے وہ ایک خاص ٹیپ. لیکن یہ تو طے ہے نا عباسی صاحب، آپ لوگوں کی جماعت کی طرف سے بھی کسی اور اہم شخصیت ہوں، وہ کوئی سابق چیف جسٹس ہوں، ان کی آڈیوز یا ویڈیوز کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، اپنی سزائیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. یہاں پر ہم یہ بات تو طے ہے کہ نہیں ہونی چاہیے آؤٹ، لیکن اس کے اندر جو مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں اس نے تو ایک نیا پینڈوراز باکس کھول دیا ہے کہ آپ سیاسی جماعتیں چاہتے کیا ہیں صحافیوں سے، ٹی وی چینل سے اور ان کے مالکان سے. دیکھیں یہ اب ڈٹرمن کرنے والی چیزیں ہیں جو ابھی آگے چل کے انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ڈٹرمن کریں کہ کس نے یہ بنائی ہے، کس نے یہ ریلیز کی ہے، کن مقاصد کے ریلیز کی ہے، اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کنٹینٹس ہیں وہ تو ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہاں بہت ساری ایسی باتیں، کیونکہ انہوں نے آج اس کنٹینٹس کے اوپر ابھی کوئی بات نہیں کی، نہ کسی صحافی نے پوچھا اس بارے میں سوال. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جو ٹیپ جاری کی جاتی ہیں یہ کس مقاصد کے استعمال کی جاتی ہیں اور کنہوں نے کی ہیں، کیوں کی ہیں، پہلے وہ تو معذرت کریں. یہ ان کا جواب تھا جی آج. بھائی ٹھیک ہے، استعمال تو بہرحال ہر طرف سے عباسی صاحب کی جاتی ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس کے اوپر مزید بھی بات کریں. فاروق حبیب صاحب، مریم نواز صاحبہ سے آج سوال کیا گیا، آپ لوگ بھی کچھ دن سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور بہت تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر، لیکن وہ کہتی ہے مجھ سے معذرت کی جائے جنہوں نے اس کو لیک کیا ہے ان آڈیوز کو ان کی طرف سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات ہے نا، ان کا وہی جو ہے وہ شہریہ ہے، وہی ان کا بادشاہانہ سوچ ہے ان کی کہ غلطی بھی یہ کریں اور معافی بھی جو ہے وہ انہی سے مانگی جائے. اب بنیادی طور کے اوپر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اچھا ہوتا اگر ان کی بات آ گئی، انہوں نے اس آڈیو کو نگیٹ نہیں کیا، اپنی آواز کو نگیٹ نہیں کیا، تو یہ معافی مانگ لیتی کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی، ناسمجھی کے اندر میرے سے یہ ہو گیا، میں خود ابھی سیکھ رہی تھی، مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. اس سے ان کا قد اور بڑا ہو جاتا. لیکن معافی نہ مانگنا، اس بات کے اوپر ڈٹے رہنے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. اور بنیادی طور کے اوپر یہ کوئی ایک آڈیو تو نہیں ہے. اچھا جی آپ ثاقب نثار کی آڈیو آپ نکال لیں تو وہ بہت اچھی آڈیو ہے. کیپٹن صفدر کھلے عام ٹی وی کے اوپر کہتے پھریں ہمارے پاس لوگوں کی ویڈیوز پڑی ہیں، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے. ججز کی جو جج ارشد ملک تھے ریٹائرڈ، ان کی جو فوت ہو گئے ہیں، ان کی جو انہوں نے ویڈیو بنائی وہ نکال لیں، وہ جائز ہے. آپ کی آڈیو باہر آ جائے تو وہ آپ کو بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر آپ معافی کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو ناجائز لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ میڈیا کے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے اشتہارات بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، چینلز کو ڈکٹیٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں. یہ پے دے پر پہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ کوئی ایک چیز سامنے تو نہیں آئی. اس سے کیا شو ہوتا ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہے پی ایم ایل این کا، جو 80 کی دہائی میں 1985 سے جو ان کی پالیٹکس شروع ہوئی تھی. عدلیہ کو کنٹرول کرو، نہیں کنٹرول ہوتے تو ان کے اوپر دھونس جمانا شروع کر دو. میڈیا کو کنٹرول کرو، اگر کنٹرول نہیں ہوتے ان کے اوپر دھونس جمانا شروع کر دو. اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دو، اگر قابو نہیں ہوتے تو ان کے خلاف انتقامی کاروائی شروع کر دو. یہ پورا مائنڈ سیٹ ہے جو مریم نے بھی انہیرنٹ کیا ہے اپنے والد صاحب اور اپنے چچا شہباز شریف سے، جو یہ کام کرتے رہے ہیں. یہ آمرانہ دور کے اندر ایسے اقدامات نہیں ہوئے جو اقدامات یہ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر معذرت کرنے کی بجائے ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے وہ سمجھداری کا ثبوت انہوں نے نہیں دیا.
نیازی صاحب آپ کا بھی ذکر ہوا اس آڈیو میں کہ بات ہو رہی تھی کہ آپ کو کیوں نکال دیا گیا پروگرام سے اس وقت میں، اور کنسرن کا اظہار کر رہی تھی مریم صاحبہ. میں نے آپ کے ساتھ کام کیا، آپ اپنے خیالات میں اور اپنے تجزیے میں بڑا آزادانہ اپنی رائے رکھتے ہیں سامنے، لیکن اب بے شک اس سے تاثر تو یہ مل رہا ہے کہ آپ کے حق میں بات ہو رہی ہے وہاں پہ کہ آپ کو کیوں پروگرام سے ہٹا دیا گیا، لیکن آپ کے لیے بھی یہ کنسرن ہے اس کے اندر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے اس قسم کا تاثر اس کے اندر مل رہا ہے کہ آپ شاید ان کی مرضی کی بات کرتے ہیں، اور وہ بھٹی صاحب جن کے اوپر کیا الفاظ پرویز رشید صاحب نے بولے وہ نہیں ان کی مرضی کی بات. مریم نواز کی یہ جو وضاحت ہے قابل قبول ہے آپ کے لیے؟ کہتے ہیں کہ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا. اب ظاہر ہے کہ میں پری وش تو نہیں ہوں لیکن ذکر ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ 2 3 4 چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں. پہلے تو مجھے میں اوائڈ کرتا ہوں کہ جب آپ جو ہے نا کوئی جب ساتھ پولیٹیشین بیٹھے ہوں تو کوئی یہ بات ہوتی ہے، ہم نے تو ایک اپنی رائے دینی ہوتی ہے، تبصرہ کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے کوئی وہاں پوائنٹس سکورنگ نہیں ہوتی تو بڑا مشکل ہو جاتا. پھر تحریک انصاف کے بندے جو ہوں جن میں سے وہ بھی خصوصاً فرق حبیب صاحب جیسے، جو میں حقیقت ایڈمائر کرتا ہوں کہ جتنا فورسفلی، جتنا ویمنٹلی، جتنا اچھے طریقے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. اس لڑکے نے تو مجھے بہت امپریس کیا ہوا ہے کہ جو اتنی اچھی امپرومنٹ کی ہوئی ہے اور ایک اچھا اضافہ ہے پالیٹکس میں فرق حبیب. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ 2 3 چیزیں تو اسٹیبلش ہو گئی ہیں. حکومت نواز شریف صاحب کی تھی اور میڈیا جو تھا ان کے خلاف جو کام کر رہا تھا، صحیح کر رہا تھا یا غلط کر رہا تھا، اس میں بعد میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر میں فرض کیا یا اسیوم کر لیا جائے کہ کوئی ایسا موقف دے رہا تھا جو کہ نون لیگ کو فائدہ پہنچا رہے تھے، یہ اچھی بات ہے کہ آئی ایم کمپلیٹلی ونڈیکیٹڈ کہ پرویز رشید نے کہا کہ وہ ہمارے موقف نہیں دیتا، لیکن کم از کم وہ جب تحریک انصاف پہ کرٹیسائز کرتا ہے تو ہمارے فائدے میں جاتا ہے. خیر یہ دوسری بات ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو وہاں پہ مجھے کس لیے ہٹایا گیا ہوگا. ظاہر ہے کہ مجھے اس لیے ہٹایا گیا ہوگا یا جنگ، یہ نہیں ہے کہ جنگ نے یا جیو نے میرے ساتھ وہ کانٹیکٹ کبھی ختم کیا ہے، نہ انہوں نے حامد میر کے ساتھ ختم کیا ہے، نہ وہ کسی کرتے ہیں، لیکن اسکرین سے ہٹا دیا جاتا ہے. 2 2.5 سال سے میرا کالم اب بھی نہیں آ رہا. یہ تو خیر ویڈیو پرانی ہے. اب اس میں ایک بات جو ہے جو مریم نواز نے بالکل صحیح کہی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ فرح حبیب صاحب کی اور ان کے کسی کولیگ کی تحریک انصاف کے اندر جو پرائیویٹ کنورسیشن ہوتی ہے جس میں اندر بڑی فاؤل، یہ تو لینگویج بڑی ادب اداب سے ہو رہی ہے، فاؤل لینگویج یوز ہو جاتی ہے. ادب اداب تو نہیں ہے صاحب کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپس میں بھٹی صاحب کے لیے الفاظ اچھے نہیں ہیں. اگر اس کے اندر آپ کرتے ہیں، میں پرویز رشید بدقسمتی سے جی جو لفظ اس نے یوز کیے میں اس کی نہ صرف کنڈیم کرتا ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں کرنے چاہیے تھے. یہ عام گفتگو میں یہ بات میں تحریک انصاف کے جب بالکل دل و جان سے ساتھ تھا تو کبھی وہاں بھی کوئی بندہ استعمال کرتا تھا کوئی اسی طریقے سے یا فاؤل لینگویج، تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ کبھی کسی کے ساتھ گالی کے ساتھ نہ استعمال کیا کریں. وہاں پہ بھی یہ نہیں سارے کرتے تھے، ایک آدھ بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی لینگویج ہوتی ہے. پرویز رشید کسی کی تعریف کر رہا ہو تو بھی اس طرح کی زبان استعمال کرتے پرائیویٹ، اور کسی کی برائی کر رہا ہو تو بھی ویسے کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر جتنی باتیں کی گئی سچ کی گئی ہیں. آپ جب بندے پلانٹ کریں، میں تحریک انصاف کی حکومت کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو بندے پلانٹ کرتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ بندے پلانٹ کریں، آپ ایسے بندوں کو جرنلزم میں نافذ کریں کہ جن کا نہ آگا نہ پیچھا. تو کیا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اگر جھوٹ بولا جائے کسی کے خلاف، بے پناہ بے پر کی اڑائی جائے، بالکل غلط بیانیاں کی جائے، تو آپ میں جب عمران خان کے ساتھ عمران خان صاحب دل و جان کے ساتھ تھا، خدا گواہ ہے کہ میں ہمیشہ کال کرتا تھا، میں ایڈیٹرز کو بھی کرتا تھا، مال کو بھی کرتا تھا، اس کالمسٹ کو بھی کیا کرتا تھا کہ آپ عمران کے خلاف جو بات لکھ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، یہ سخت ہے یا نہیں کرنی چاہیے. چاہے اس کو نصرت جاوید ہوتا تھا یا عرفان صدیقی صاحب تھے یا عطا اللہ قاسمی صاحب تھے. نیاز صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ٹو رانگ اگر وہ پریشرائز کر رہے تھے تو مریم نواز صاحبہ کا وہی اندازہ غیر اخلاقی کام کر کے یہ ویڈیو عام کی ہے. نتھنگ رانگ. ایک بریک مجھے صحیح پرائیویٹ میں یہ بیسکلی بنیادی ٹاپک ہے آج، اور مجھے فاض صاحب کا خاص کامنٹ اس کے اوپر حاصل کرنا ہے، لیکن ایک بریک کے بعد. اور اب ہم بات اسی کے اوپر کریں گے کہ کیا ان دا فرسٹ پلیس اس قسم کی کوئی بھی ذاتی گفتگو صحافیوں کی ہو، سیاستدانوں کی ہو، عدلیہ سے ریلیٹڈ شخصیات کی ہو یا کسی اور مقتدر حلقوں کی ہونی بھی چاہیے یا نہیں. ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں ایک تو مریم نواز کی طرف کی جو آڈیو کچھ دن پہلے سامنے آئی، اس کے اوپر آج انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی وضاحت سامنے آتی، انہوں نے کہا کہ ان سے معذرت کی جائے اس کے اوپر کہ ان کو ذاتی جو ان کی گفتگو تھی پرویز رشید صاحب سے، وہ کس نے اس کو پبلک کیا، اس فون کو ٹیپ کیا گیا. فاز صاحب، اب یہ بنیادی بات ہے، آپ نے سن لی تمام فریقین کی گفتگو. نیائی صاحب کو بھی اس لیے تھوڑا فریق کہہ رہی ہوں اس کے اندر کیونکہ ان کا ذکر ہوا تھا اس آڈیو میں. اب صحافیوں کا ایک طرف احتجاج ہے، حکومت کی تنقید ہے کہ یہ آمرانہ رویہ ہے نون لیگ کا، لیکن کیا دوسری طرف مریم نواز کا شکوہ بھی درست ہے کہ ان کی ذاتی گفتگو تھی؟ کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے ویسے ذاتی گفتگو. تو دیکھیے میرے خیال میں اس میں دو سپریٹ ایشوز ہیں. ایک جو کچھ انہوں نے کہا اور اس کی روشنی میں پاکستان کے سیاستدان سیاسی جماعتوں کا پاکستان کے صحافیوں اور میڈیا آرگنائزیشن سے رشتہ، ایک یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو ہے نجی کانورسیشنز کو ریکارڈ کرنا اور پھر انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا. یہ دو الگ ایشوز ہیں. دیکھیے دونوں غلط ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ تمام تر فوکس جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ اس نجی گفتگو میں یا اس ریکارڈنگ میں کیا ہوا. یہ بات نہیں ہو پا رہی کہ یہ کسی کی نجی گفتگو ریکارڈ کرنا خلاف قانون ہے. اور یہ کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جس طرح آپ نے بھی بالکل درست کہا کہ اس پہ ایک ججمنٹ بھی ہے، اور مہذب معاشروں میں اور جو میچور ڈیموکریسیز ہیں اس میں یہ انویژن آف پرائیویسی میں آتا ہے. دیکھیے نجی محفلوں میں لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹلی بات کر رہے ہیں، وہ پبلکلی بات نہیں کر رہے. چنانچہ میرا یہ خیال ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آج جو اس وقت اس موضوع پہ بھی گفتگو کر رہی ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی، ان کو یک زبان ہو کر اس بات کی مذمت کرنی چاہیے کہ پرائیویٹ ریکارڈنگز جو ہیں وہ اللیگل ہیں اور نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس سے جو زیادہ خراب چیز ہے وہ یہ کہ ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا. دیکھیے نجی اس طرح کی پرائیویٹ ریکارڈنگز کون کرتا ہے؟ چند ہی ادارے ہیں جو کر سکتے ہیں، اور حکومت کے پاس اس طرح کے وسائل ہوتے ہیں، وہ حکومتیں پھر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں. اور اگر یہ آج سیاستدانوں کی ہو رہی ہیں تو کل کو وہ ہر شہری کی ہوں گی، جو کہ ہوتی بھی ہیں. تو یہ غلط چیز ہے. اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے خیال میں ہماری جو مرکزی بحث ہے وہ آج یہ ہونی چاہیے کہ کیا یہ غلط ہے؟ سیاسی جماعتیں کمٹ کریں، ہم ان سے کمٹ کروائیں، اور اگر غلط ہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، پہلی چیز. اور دوسرا یہ کہ جو پھر الفاظ استعمال کیے گئے صحافیوں کے خلاف وہ تو ہیں ہی غلط. تو ان کا جو بیلنس ہے وہ رکھنا بڑا ضروری ہے. فاروق حبیب صاحب، اب یہی بنیادی بات جو فاز صاحب نے بھی کر دی، پرائیویسی کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر یہ بڑی فینسی باتیں لگتی ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا ہوتا. ذاتی نوعیت کی گفتگو اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ بیٹھے بات کریں، کسی نے وہ ویڈیو آؤٹ کر دی، اس پہ بڑی سیاست کی گئی تھی اس وقت بھی جو اب اپوزیشن میں جماعتیں ہیں ان کی طرف سے. کیا حکومت کو بھی اس بات کا کنسرن یا اس بات کے اوپر اتفاق کرے گی کہ اگر جو نون لیگ کی حکومت میں ہوتے ہوئے اس طرح کی بات سامنے آ سکتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی بھی خدا نخواستہ آنے والے وقتوں میں کوئی اس طرح کی ذاتی نوعیت کی گفتگو، تو یہ معاملہ تھمنے کا نام تو نہیں لے گا، اصولی بات ہوگی کوئی اس پہ؟ دیکھیں افسر، پہلی بنیادی طور کے اوپر تو یہ چیز کلیئر کر لینی چاہیے کہ آج وہ معافی مانگنے کا کس کو کہہ رہی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ حکومت تو جبکہ یہ آڈیو سامنے آئی ہے، یا اس وقت نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، یا اگر ان کے نااہل ہونے کے بعد ہے تو حکومت تو ان کی تھی، وزیر اعظم تو پھر مسلم لیگ نون کے تھے، شاہد خاقان عباسی تھے، اور ایک انٹیلیجنس ایجنسی تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کی اپنے کنٹرول کے اندر ہے، باقی ساری بھی موجود ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ریکارڈ کرتا ہے. دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے معیار کیا اختیار کیا ہوا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آڈیوز کے اوپر آپ کا سارا جو کرپشن کے کیسز ثابت ہوئے ہیں وہ ختم کر دیا جائے، عدالتوں سے آپ کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے. دوسری جانب آپ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ میڈیا مالکان کو جو ہے وہ ہدایات دیں، اور وہ بھی ڈکٹیٹرانہ انداز کے اندر. ایک میڈیا مینجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ میرا موقف لیں، یا ہمارے یہ پازیٹیوز ہیں ان کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں. ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ڈکٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے، یا آپ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے کہ جی فلانا بندہ نے یہ کیا تو اس کی آواز بند کر دیں، اس کو جو ہے وہ اشتہارات روک دیں تاکہ یہ چینل جو ہے وہ سڑک کے اوپر آ جائے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے معاملات کو چلانا شروع کر دیں. دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ جب یہ باتیں ہوتی ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہی آڈیو اگر عمران خان کی یا کسی اور کی ہماری حکومت میں آ جاتی تو یہ کہنا تھا یہ جی فیشسٹ حکومت ہے، یہ میڈیا کا گلا دبانا چاہتی ہے،
یہ جناب جو ہے وہ ان کو آزاد میڈیا پسند ہی نہیں ہے. یہ تو ابھی نون لیگ کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے فاروق صاحب. یہ تو پچھلے 3 سال سے تو ہم نے پچھلے 3 سال سے ہم نے یہ باتیں سنی ہے نا. لیکن جس انداز سے تبصرہ ہو رہا ہے, دبے انداز سے, کوئی کہتا ہے معافی مانگ لو, کوئی پرائیویسی کو لے آیا. آج سے پہلے تو میں نے پرائیویسی والی بات تو کسی کے منہ سے نہیں سنی, اب پرائیویسی والی بات بھی آ گئی ہے. یہ تو اصولی بات اپنی بات ہے فاروق صاحب. اس کے اوپر تمام صحافتی تنظیموں نے احتجاج کیا ہے, ان صحافتی تنظیموں نے جن کو آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں یہ ان میں کوئی حقیقی ہے ہی نہیں, کچھ ہے کچھ نہیں ہے. تمام نے ایک پیج پہ آ کے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے. ایک منٹ دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر ہمارے لیے تمام صحافتی تنظیمیں قابل احترام ہے. آپ کی ایشوز کے اوپر آپ کے اختلافات ہوتے ہیں, اس کے اوپر آپ اپنا اختلاف کا کھل کے جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ بات نہیں ہے جو آپ بات کر رہی ہیں. لیکن پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی جانچنا پڑے گا دبے تجزیے سے کیا مراد ہے پھر آپ کی, وہ اختیار کیا گیا ہے. پھر تو آپ بھی فاروق صاحب بتا رہے ہیں کہ تبصرہ کیسے کیا جائے. اس کے 2 پہلو ہیں. فاز صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایک پہلو یہ ہے پرائیویسی والا, اور ایک ہے کہ وہ غلط کیا انہوں نے. نہیں میں دیکھیں, مجھے فہد صاحب کی تو کسی بات خلاف نہیں ہے. انہوں نے اپنی بات کی, ان کا پورا رائٹ ہے اپنا موقف پیش کرنا. وہ اپنا موقف پیش انہوں نے کیا ہے. میں ان کی بات سے تو اختلاف ہی نہیں کر رہا. میں تو بنیادی طور کے اوپر وہ کہہ رہا ہوں, اس سائڈ کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ جو آج مریم نے اپنا موقف اختیار کیا ہے کہ جی میرے سے معافی مانگے. بھئی اگر آپ کی ایک چیز سامنے آ گئی ہے اور اس میں آپ ایک ایسی گفتگو کرتے پائے جاتے ہیں جس گفتگو کو کوئی بھی قبول نہیں کر رہا, بقول آپ کے آپ کہہ رہی ہیں سب میڈیا تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں, میں یہ بھی بات مان لیتا ہوں, تو پھر اس کے اوپر ان کو بھی معافی مانگ لینی چاہیے تھی. انہوں نے نہیں مانگی, وہ کہتی ہیں الٹا میرے سے معافی مانگے. تو پھر سب صحافتی تنظیمیں میرے خیال میں ایک پرنسپل اگر اسٹیبلش کروا لیں فاروق صاحب, یہ پرنسپل ذرا اسٹیبلش کر دینا, کیونکہ ہمارے پی ایم ایل این کے دوست بھی یہاں پہ موجود ہیں. ایک بار دونوں سے یہ چیک کر لیں کہ کیا کسی کی ریکارڈنگ کرنا غلط ہے یا صحیح ہے, پوزیشن لے لیں. یہ فاروق صاحب آپ بتائیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتی نوعیت کی نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے ریکارڈ؟ فاروق صاحب نہیں دیکھیں, میں تو پھر میں آپ کو کہوں گا جہاں پر کسی پرائیویٹ گفتگو کا حوالہ ہے, پرائیویسی کا حوالہ ہے, تو کسی کو بھی ہر بندے کا رائٹ ہے کسی کی کال جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ بات نہ کوئی تحقیقات ہوئی ہے کہ یہ کوئی ریکارڈنگ ہے یا یہ جو ہے وہ ان کے اپنے یہ کوئی ٹیلی فون ریکارڈ ہوئی ہے یا کوئی وائس میسج تھا, کیا تھا, یہ تو بھی تحقیقات ہونی باقی ہیں. لیکن جو فہد بات کر رہے ہیں اصولی طور کے اوپر کسی کی بھی ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. عباسی صاحب, اب یہی آپ سے سوال حکومت پوچھ رہی ہے کہ کس سے وہ مطالبہ کر رہی ہیں معافی مانگنے کا؟ اس وقت خود حکومت کے اندر تھے. اب یہ تضاد تو موجود رہے گا جب آپ لوگ بات کریں گے پرائیویسی کی اور اتنے اعلیٰ معیارات کی, کہ جب آپ لوگ خود پوری سیاست کچھ مہینے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں خفیہ آڈیوز ہی ہیں سابق چیف جسٹس کی جس کے اوپر آپ لوگ سیاست کرتے آ رہے ہیں, تو کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ ایک اصول طے کرنے کے اوپر آئے گی نون لیگ اور ایک بیانیہ اپنائے گی کہ ہم ایسا نہیں ہوں گے, کریں گے, خود بھی سیاست نہیں کریں گے اس پہ آئندہ؟ یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر یہ تحسر کیا جائے کہ ان آڈیو اور ویڈیو کو ہم نے اپنے کیسز کے لیے استعمال کیا ہے, بلکہ ہمیں تو یہ تانے دیے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے مشہور اور معروف وکلا بھی اور تجزیہ کار بھی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آڈیو اور ویڈیو کورٹ میں کیوں نہیں لے گئے. ہم نے نہ ان آڈیو اور ویڈیوز کی کوئی کورس میں لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, نہ ہم ان سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں, نہ ہم نے بنائی ہے, نہ ہمارا ان کا کوئی تعلق ہے. یہ جو جسٹس شمیم صاحب کی جج تھے ان کی جو آڈیو آئی ہے, جو ان کی ایفیڈیوٹ آیا ہے, وہ ایفیڈیوٹ انہوں نے خود لکھ کے دیا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آن کرتے, تو وہ تو ذرا مختلف بات ہے نا. وہ آدمی کہتا ہے اور وہ خبر جو آئی ہے انہوں نے اس خبر کے حوالے سے وہ ضرور لیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی پوزیشن لی ہے سو موٹو, لیکن جج صاحب آن کرتے ہیں کہ میری موجودگی میں اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے, انہوں نے لکھ کے دیا ہے. وہ عدالت میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اس سے بڑی ایویڈنس اور کسی آدمی کے متعلق کیا ہو سکتی ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے عدالت میں اپنے کیسز کے ساتھ نہیں لگائی ہے. دوسری بات جو یہ ہے کہ یہ جو فواد صاحب نے بات کی ہے, میں اصولی طور پر بالکل اس بات سے بہت اتفاق کرتا ہوں کہ آج نہیں ہمیشہ سے یہ غیر آئینی اقدام ہے جو پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے کہ کوئی بھی کرتا رہا ہے. کوئی ایجنسی کرتی ہے, کوئی ادارہ کرتا ہے, کوئی حکومت کرتی ہے, کوئی وزیر اعظم کرتا ہے کہ لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو جو ہے وہ اس لیے ٹیپ کی جائے کہ خاص وقت میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی جائے جب اس کا فائدہ ہو. اگر آج یہ کام آپ کرنے شروع کر دیں, لوگوں کی قبروں میں ریکارڈنگ لگانا شروع کر دیں, کیمرے لگانا شروع کر دیں, جو انسان کی اپنی پرائیویسی ہے, جو بات کرنے کی ہے, وہ کہاں رہے گی اور اس کو کس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی کے خلاف؟ عباسی صاحب, اگر ایفیڈیوٹ موجود تھا جج صاحب کا, وہی سابق چیف جسٹس کے اوپر الزامات لگ رہے تھے, تو پھر آڈیو کے اوپر آپ لوگ اصولی بات کر دیتے کہ ہم ذاتی نوعیت کی گفتگو نہیں لے کے آئیں گے سابق چیف جسٹس کے سامنے.
میں آپ کی بات کی سمجھ آپ پوچھ رہی ہیں؟ اگر حلف نامہ موجود تھا گلگت بلتستان کے جج صاحب کا، وہی بات وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کا مقصد تھا، جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ سزائیں ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو اس والی آڈیو کے حوالے سے آپ لوگ بات نہ کرتے، اس پہ سیاست نہ کرتے کہ یہ جو آڈیو ہے یہ ذاتی نوعیت کی، اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم ایفیڈیوٹ کو ہم نے کسی طور پر بھی نہیں کیا. ایفیڈیوٹ ہوا ایک اخبار میں خبر آ گئی، وہ جج صاحب خبر جب آئی بالکل خبر کے ذریعے آ گیا سامنے. ہم نے خبر پوچھا کہ کیا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے؟ اور اگر وہ جج صاحب ایفیڈیوٹ دیتے ہیں اور بہت سینئر جج رہے ہیں اور چیف جسٹس کے متعلق یہ بات کرتے ہیں، کیا قوم کو حق نہیں جاننا چاہیے کہ اس ملک کا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اس طرح ججز کو جو ہے وہ دمکائیں اور اس طرح ججز کو فون کر کے کہیں کہ ان کو ہر صورت سزا دینی ہے؟ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، کسی کے بھی ساتھ ہو. اگر یہ کام آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو تب بھی میں کنڈیم کروں گا کہ یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے. یہ اگر نیازی صاحب کے متعلق ہو یا میرے متعلق ہو یا صاحب کے متعلق ہو کہ کوئی چیف جسٹس ذاتی ہے نا. عباسی صاحب اگر مشروط بات ہوگی، مجھے ایک بریک، میں واپس آ کے آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں، مشروط بات ہوگی تو پھر تو حملہ یہی رہے گا کہ جہاں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس سے تو ہم وہاں پہ اصولی پوزیشن نہ لیں، اور جہاں نہیں ہو رہا وہاں پہ ہم آ کے کہیں کہ ہم سے معذرت کی جائے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، اسی معاملے پہ مزید بات ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں مریم نواز کی آڈیوز کے حوالے سے جو معاملات زیر بحث ہے اور آج پھر ان کی طرف سے جو بات کہی گئی آ کے اس کے بارے میں. نیازی صاحب، اب میں یہ بڑی دلچسپی رکھتی ہوں یہ جاننے میں کہ آپ محسوس کیسا کر رہے ہیں یہ آڈیو سننے کے بعد، کیونکہ آپ اگین دوبارہ جو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، ایک بطور تجزیہ کار یا بطور صحافی آپ کے لیے کیسا ہے کہ اس وقت اقتدار میں جو حکومت تھی ان کے لیے آپ کا کہ جو خیالات تھے وہ قابل قبول تھے؟ حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کے حق میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے کہ کچھ تھوڑا بہت بیلنس کر دیتے ہیں، اور یقیناً ان کی گفتگو سے تو تاثر یہی ملتا ہے کہ تھوڑی بہت ان کے حق میں جو بات ہو رہی ہے وہی ان کی نظر میں بیلنس کرنا ہے، باقی جو مخالفت میں کر رہے ہیں وہ نہیں تھے ان کے لیے قابل قبول. آپ کو محسوس کیسا ہوا یہ سن کے؟ دیکھیں جی، میں تو فہد صاحب نے بڑی کمپریہنسو بات کی ہے، اور میں نے بھی اس سے پہلے کہا کہ جو ان کا لفظ کا چناؤ تھا وہ دیکھیں، اب ایک ہماری یہ حسن نثار صاحب کو رپورٹ کارڈ میں میرے ساتھ بیٹھے تھے، اور ان کے خلاف انہوں نے پرویز رشید صاحب کی جو زبان ہے وہ بڑی جس وقت تلخ تھی اور گالی دی ہوئی تھی. حسن صاحب نے کہا جی یہ بالکل ایک، اس میں کوئی اس بات نہیں ہے کہ پرسنل گفتگو کے اندر بندہ اس طرح لوز ٹاک کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چوہدری صاحب کا کیس چل رہا تھا، اور خلیل رمدے صاحب جو ہے جب وہ ان کو نکالا ہوا تھا، ڈپوز کیا ہوا تھا، تو خلیل رمدے صاحب 17 بینچ جو رکنی بینچ تھا 16 بندوں کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک آڈیو ان کے بارے میں افتخار چوہدری صاحب کے بارے میں دکھائی گئی. سپریم کورٹ کا کیا ریئیکشن تھا؟ وہ بالکل بھپر گئے، ججز اٹھا کے پرے پھینک دی، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے، اپولوجائز کیا، جرمانہ ہوگا. ارشد ملک کی جو ویڈیو بنی ہے 2005 میں، یہ دیکھیں یہ کاروبار کب تک چلتا رہے گا؟ اب امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ اب دو بندے جو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی بات نہ کروں بے تکلفی کے ساتھ، اپنے سگے بھائی کے ساتھ، اپنی فیملی کے پرابلم میں کسی دوسرے بہن بھائی کو ڈسکس نہ کروں، جس کے بارے میں گریونسز ہے میں اور کہیں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں بھائی کے ساتھ کر سکتا ہوں. اور اس میں مریم کیا کہہ رہی ہے کہ میں وہ تو ٹھیک ہے ریاض صاحب، میں یہ اسی لیے پوچھوں کہ آپ پبلک ہو گئی اور آپ کا ذکر ہے اس میں، تو آپ کو کیسا لگا؟ مجھے دیکھیں، مجھے تو یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ہماری ترجمانی نہیں کرتے، ہمارے موقف عام نہیں کر رہے، وہ صرف جو ہے نا جو بات وہ کر رہے ہیں کبھی ان کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، کیونکہ شاید میں اداروں کو آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 70 سال کی جو بینز ہیں، جو تکلیفیں ہیں، یہی ان کی کرتوتیں ہیں، وارداتیں ہیں، یہ لیگز ہیں. 70 سال سے ان لیگز نے پاکستان کی ایسی تیسی پھینک رکھ دی ہے. میں تو بالکل ایک لارجر کینوس پہ ساری چیزوں کو لیتا رہا ہوں، اور اس میں میرے حقیقت ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ اس کی گفتگو اگر اس میں سے دو جو لفظ ہیں وہ نکال دیے جائیں تو نتھنگ رانگ. مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں عمران خان کے صاحب کے لیے میر شکیل الرحمان صاحب سے پوچھے کہ جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا تو کیا عمران خان صاحب نے ان کو فون کیا تھا کہ یار ہمارا ہارون رشید صاحب، حسن نثار صاحب جنگ چھوڑ کے دنیا چلے گئے ہیں، تو اس لیے ایک کالم حفیظ اللہ نیازی کا لکھوائیں. یہ اس میں کون سی بڑی بات آ گئی کہ اگر پرویز رشید صاحب نے مریم نواز کو کہا کہ بھئی آپ اونر سے بات کریں، باقی چینل تو اب دیکھو 40 چینل جو تھے نواز شریف کے خلاف 2014 سے لے کے 15 سے لے کے 16 سے لے کے 17 تک وہ آرکسٹریٹڈ تھے. مجھے کنکلوڈ کرنا ہے ریاض صاحب. جی
جی رائے صاحب، میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہی ہوں اس کو ایشو کو، لیکن آپ کا بالکل یقینی طور پہ پوائنٹ سامنے آ گیا. فاز، اب یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے جو پوری پروگرام کے اندر بحث ہوئی ہے. کیا یہ جو چیپٹرز ہیں یہ جو 2 آڈیوز سامنے آئیں، پھر آج مریم صاحبہ کا بیان، یہ نون لیگ کے حوالے سے یہ کم از کم اسٹیبلش کرتا ہے کہ ان کو ترجمانی کرنے والے صحافی چاہیے؟ اب ایک اوور آل صحافیوں کا بھی اس کے اوپر ایک ہونا چاہیے محتاط رہنا. میرے خیال میں بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہو. اصولاً ہمیں یہاں پہ آج کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پچھلے 3-4 سال میں جس طریقے سے پاکستان میں سیاسی دراڑیں جو ہیں وہ گہری ہوئی ہیں اور پورا کا پورا معاشرہ بٹا ہے، اسی طرح پاکستان کی صحافت اور صحافی جو ہیں وہ بھی بٹے ہیں اور انہوں نے سائیڈز لی ہیں، اداروں نے لی ہیں، لوگوں نے لی ہیں. میری ذاتی رائے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ صحافی استعمال ہوئے ہیں تو یہ غلط ہے. سب نے ایک دوسرے کو استعمال کیا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان آج سب جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اگر پاکستان میں صحافیوں نے اپنی جو پیشہ ہے اس کو ایک بار پھر اسی کریڈیبلٹی کو واپس لانا ہے تو ہمیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم کسی ایک پارٹی کے ترجمان ہیں. آپ کی دیکھیے سب کے بائسز ہوتے ہیں، سب کی لائکس اور ڈس لائکس ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کیس ٹو کیس چلنا ہوتا ہے، اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنا ہوتا ہے. یہ پارٹی بازی جو ہے یہ کئی سالوں سے پاکستان میں چل رہی ہے، پاکستان کے میڈیا میں، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اب پاکستان میں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ صحافیوں کا کیا رول ہے تو آپ کو اچھی باتیں سننے کو نہیں ملتی. اور یہ باسکٹس وغیرہ کے تحفے بھی نہیں آنے چاہیے یا پھر $20 سے کم کی چیز تو دیکھیے یہ وہ ایک چھوٹے موٹے گفٹ تو ساری دنیا میں چلتے ہیں، لیکن اصل بڑا ایشو یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنا پرسپیکٹیو، اپنا جرنلزم جو ہے وہ کسی ایک خاص سیاسی جماعت کے لیے تو گروی نہیں رکھوایا ہوا. بڑا ایشو ہوا ہے، اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے یقینی طور پہ. اور اس آڈیو کے اندر جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہمارے حق میں بات نہیں کر کے ان کے لیے ٹرافی کے طور پہ یقینی طور پہ ان صحافیوں کے لیے ہونی چاہیے. بڑا کھل کے وہ بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ ان کو کون ناپسند ہے اس پینل کے اندر اور کون نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا فہد حسین صاحب، حفیظ اللہ نیازی جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جاوید عباسی صاحب اور فاروق حبیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا اس پروگرام میں. آپ تمام شخصیات کا بہت شکریہ. یہ بات ناظرین اس پروگرام میں طے ہوئی ہے کہ اصولی بات یہی ہے کہ ذاتی نوعیت کی آڈیوز کے اوپر ہم کس حد تک جج کر سکتے ہیں بیٹھ کے، ان کو لیک ہونا ہی نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگر کم از کم جو آڈیو لیک ہو گئی تھی اس پہ معذرت بھی کر لیتی تو بہتر ہی رہتا. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.